إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مختلف گوشے کیا کیا ہیں، اس تعلق سے ہم لوگ کئی جمعات سے سنتے آ رہے ہیں. اسی کڑی کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں سے ایک مسلمان اگر تلاشے یا پھر سیرت رسول میں غوطہ لگائے تو آخرت میں کامیاب ہونے کے لیے کیا کیا سیپیاں مل سکتی ہیں، کیا کیا جواہرات مل سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، جن و انس کو پیدا کیا، دیگر اور مخلوقات کو پیدا کیا، رہنے کے لیے زمین کو ہموار کر دیا، کھانے پینے کی ساری چیزیں میسر کر دی. انسان جو نعمتیں حاصل کر سکتا ہے اور جیسی نعمتیں اپنی زندگی میں لا سکتا ہے، ان سارے اسباب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فراہم کر دیا، آسان کر دیا. کسی پر احسان نہیں جتلایا کہ میں نے یہ کام کر کے تجھ پر احسان کیا ہے، وہ کام کر کے میں نے انسانوں پر احسان کیا ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت کا معاملہ آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا احسان جتلایا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ احسان ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ آل عمران آیت نمبر 164 کے اندر فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسان کیا ہے مومنوں پر، ایمان والوں پر. اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے. کیا احسان ہے؟ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ انہی میں سے، انسانوں میں ہی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول بنا کر کے انسانوں میں بھیجا. کیوں بھیجا؟ یتلو علیہم آیاتی. رسول کا کیا کام ہے؟ جو ان پر آیتوں کو پڑھ پڑھ کے بتلاتا ہے، واضح کرتا ہے. وَيُزَكِّيهِمْ، ان کو پاک کرتا ہے، اندر کی گندگیوں کو صاف کرتا ہے، دل کو شریعت کے مطابق، شریعت کے آئینے کے مطابق رکھ کر کے زندگی گزارنے کی تعلیم دیتا ہے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، جو کتاب کی تعلیم دیتا ہے، حکمت کی تعلیم دیتا ہے. وَيُزَكِّيهِمْ، تزکیہ کرتا ہے. وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ لوگوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے لوگ کھلم کھلا گمراہی میں تھے، یعنی گمراہی سے نکل کر کے
راہ راست پر آنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ طریقہ بتلا رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اپنا لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری کائنات کے لیے نبی بنا کر کے بھیجتے ہوئے فرمایا کہ ہم نے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری کائنات کے لیے نبی بنا کر کے بھیجا۔ یہ اور بات ہے کہ لوگ رسالت سے نابلد ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے سے نابلد ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ سبا آیت نمبر 28 میں فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو سارے لوگوں کے لیے ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا بنا کر کے بھیجا ہے۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، یہ اور بات ہے کہ لوگوں میں سے اکثر نہیں جانتے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کے لیے نبی اور آخری نبی بنا کر کے بھیجے گئے ہیں۔ اکثر لوگ نہیں جانتے ہیں، اس حقیقت سے اکثر لوگ ناواقف ہیں۔ جاننے والے اگر جان جائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم کر لیتے ہیں۔ جاننے والے اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو ان کی زندگی میں واضح ہو جائے اور جاننے والے مقام رسالت کو حقیقی معنوں میں جان جائیں، یہی وہ لوگ ہیں جو راہ راست پر آنے والے ہیں اور جو پھر زندگی بھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو اونچا کرتے ہوئے صرف انسانوں کے لیے نبی نہیں بنایا بلکہ جنوں کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر کے بھیجا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ احقاف آیت نمبر 29، 30 اور 31 میں فرماتا ہے وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں، مکہ کے قریب وادی نخلا ہے، جنوں کی ایک جماعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات کو سنتی ہے۔ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم نے جنوں کی ایک جماعت کو آپ کی جانب پھیر دیا، قرآن کو غور سے سننے لگے، فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا، جب جنوں کی جماعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات کے قریب آتی ہے، جنوں کی جماعت میں سے ایک شخص کہتا ہے خاموش ہو جاؤ، غور سے سنو۔ فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ، جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات کو سنتے ہیں، قرآن کو سنتے ہیں، جنوں کی جماعت اپنی قوم میں جاتے ہیں اور ڈرانے کے لیے جاتے ہیں کہ لوگوں ڈر جاؤ۔ کیا فرماتے ہیں قالوا یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ، جنوں کی جماعت اپنے قوم میں جاتے کہتی ہے کہ میری قوم کے لوگوں، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے بعد ایک ایسی کتاب سنی ہے، ایک ایسا قرآن سنا ہے جو ہم سے جو پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور جو حق کی جانب رہنمائی کرتی ہے، صراط مستقیم کی جانب رہنمائی کرتی ہے۔ جنوں کی جماعت اپنے قوم میں جا کر کے کہتی ہے یا قومنا اجیبوا داعی اللہ، اے میری قوم اللہ کی دعوت کو قبول کر لو، ہم نے جو سن کر کے آیا ہے اسے قبول کر لو۔ لہذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کے ساتھ ساتھ جنوں کے بھی نبی بنا کر کے بھیجے گئے ہیں، قرآن اس کی گواہی دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی اور رسول بنا کر کے بھیجا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اہم خصوصیت جو امت محمدیہ کے لیے شرف کی بات ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے جو کچھ بھی نکالے وہ حق ہے، وہ سچ ہے، جو کچھ بھی نکالے تذبذب کی کوئی گنجائش نہیں، شک و شبہ میں پڑھنے کی کوئی گنجائش نہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم زبان سے جو کچھ بھی نکالے وہ حق ہے، وہ سچ ہے۔ حدیث وعن عبد الله بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ قال كنت اكتب كل شيء اسمعه من رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اريد حفظه فنهتني قريش وقالوا
أتكتب كل شيء تسمعه ورسول الله صلى الله عليه وسلم بشر يتكلم في الغضب والرضا فأمسكت عن الكتاب فذكرت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأومأ رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى فيه وقال اكتب فوالذي نفسي بيدي ما يخرج منه إلا حق رواه أبو داود في كتاب العلم. ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، راوی حدیث ہے عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ فرماتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ بھی سنتا تھا لکھ لیا کرتا تھا یاد کرنے کے لیے. اريد حفظا، اس لیے میں لکھ لیا کرتا تھا تاکہ میں یاد کر لوں، تاکہ میں اسے حفظ کر لوں، میں اسے ازبر کر لوں. فنہتنی قریش، چند قرشیوں نے منع کیا، قریش کے چند لوگوں نے منع کیا. تكتب كل شيء تسمعوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بھی بولتے ہیں آپ لکھ لیتے ہو. والنبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر يتكلم في الغضب والرضا. اے عبداللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں، صحابی رسول کی گواہی. والنبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر يتكلم في الغضب والرضا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں، انسان ہیں، غصہ بھی ہوتے ہیں جس طرح سے ایک انسان غصہ ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش بھی ہوتے ہیں جس طرح سے ایک انسان خوش بھی ہوتا ہے. لکھا مت کرو. کیا مطلب تھا؟ بولنے کا مطلب تھا، صحابی کے بولنے کا مطلب تھا خوشی میں بولے تو ٹھیک ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم غصہ بھی ہوتے ہیں. اس وقت کوئی ایسی بات بول دے جس کا تعلق حق سے نہ ہو، جس کا تعلق لوگوں سے نہ ہو، جس کا تعلق امت سے نہ ہو، اور آپ اسے لکھ لو اور بعد میں اسے حق سمجھ لو. لکھا مت کرو. فأمسكت عن الكتاب، میں رک گیا، نہیں لکھوں گا. فذكرت ذلك إلى النبي صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قضیہ لے کر کے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، معاملہ ایسا اور ایسا ہے، میں لکھا کرتا تھا اب نہیں لکھتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان کی طرف، اپنے منہ کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں اکتب، لکھ. فوالذی نفسی بیدی، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے. ما یخرج منہ الا حق، نبی صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں بولے پھر بھی حق ہی بولتے ہیں، اور خوشی میں بولے پھر بھی حق ہی بولتے ہیں. اکتب، اے عبداللہ لکھا کر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان غصے میں بھی حق بولتی ہے اور خوشی میں بھی حق بولتی ہے. رب بھی تو یہی کہتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. تو نجم آیت نمبر 3 اور 4 کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خواہش سے نہیں بولتے ہیں. ان هو الا وحی یوحی، آسمان سے وحی بھیجی جاتی ہے، جبریل علیہ السلام وحی لے کر کے آتے ہیں، تب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہیں. یہ امت محمدیہ کے لیے بہت بڑی شرف کی بات ہے. ہم اس نبی کو ماننے والے ہیں جس کی زبان سے ہمیشہ حق نکلتی ہے. ہم اس نبی کی اتباع کرنے والے ہیں جس کی زبان اگر کھلتی ہے تو حق کے لیے کھلتی ہے، سچ کے لیے کھلتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے اس نبی کو آئیڈیل اور نمونہ بنایا ہے، اسوہ بنایا ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ناحق نہیں بولتے ہیں، اپنوں کے خلاف ہو حق بولتے ہیں، غیروں کے خلاف ہو حق بولتے ہیں، جب بھی بولنا ہو حق بولتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کا مقام بہت اونچا کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ الانشراح آیت نمبر 4 میں فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کا مقام بہت اونچا کیا ہے. ہم نے آپ کا مقام بہت اونچا کیا ہے. قیامت کی صبح تک، جب تک یہ دنیا قائم و دائم رہے گی، جب تک دنیا میں اثرات رہیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد اللہ رب العالمین کے نام کے ساتھ لیا جاتا رہے گا. شاعر رسول حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہوئے وَضَمَّ الْإِلَٰهُ اسْمَ النَّبِيِّ إِلَى اسْمِهِ. حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کا نام رب نے اپنے نام کے ساتھ ملا دیا.
اذ قال فی الخمس المؤذن اشہد، جب پانچوں وقت میں مؤذن شہادتین کے اقرار کرتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، فوراً کہتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ جب تک اشہد ان لا الہ الا اللہ کے بعد اشہد ان محمد رسول اللہ لے کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اذان میں نہ لیا جائے، اذان مکمل ہے، یہ شریعت کہتی ہے۔ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی چیز کو حوالہ دیتے ہوئے اشعار میں کہتے ہیں اذ قال فی الخمس المؤذن اشہد، جب مؤذن شہادتین کے اقرار کرتا ہے تو اللہ کے نام کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے۔ وَشَقَّ لَهُ مِنْ اسْمِهِ لِيُجِلَّهُ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نام سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نکالا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نام سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نکالا ہے۔ فضل العرش محمود وہذا محمد، عرش والا محمود ہے اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ محمود سے واو نکال دیجئے تو محمد ہو جاتا ہے۔ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی کو دلیل بناتے ہوئے کہتے ہیں فضل العرش محمود وہذا محمد، عرش والا محمود ہے اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شرف اور مقام کو اتنا اونچا کیا ہے، قرآن کہتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا مقام ہم نے بہت اونچا کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوتی پہلو کو اگر ہم سرسری نظر سے دیکھیں تو ایک چیز نظر آتی ہے کہ دعوت دین کی خاطر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ ماحول جیسا بھی ہو حق کی دعوت رکنی نہیں چاہیے۔ ماحول جیسا بھی ہو، بدعت و خرافات کا ماحول ہو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر دین چلایا جا رہا ہو، دین کا جھوٹا سکہ چلایا جا رہا ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ دین جب پھیلایا جائے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، دین بتانے والے کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، ہر حال میں سیرت رسول کہتی ہے کہ دعوت دین کو کسی بھی حال میں نہیں چھوڑنا چاہیے۔ چند حدیث سے اس کا پتہ چلتا ہے۔ حدیث وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد وحوله الناس من قريش إذ جاء عقبة بن أبي معيط بسلا جزور فخذفه على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يرفع رأسه فجاءت فاطمة فأخذته من ظهره ودعت مما صلى وودعت ممن صنع على ذلك فقال اللهم عليك الملا من قريش ابا جهل بن هشام وعتبة بن شيبة وربيعة بن شيبة وعقبة بن ابي معيط وأبية بن خلف او أمية بن خلف قال فرأيتهم قتلوا يوم بدر فألقوا في بير غير أن أبية انقطعت اوصاله فلم يلقى في البير رواه احمد في مسند۔ مسند احمد کی حدیث ہے، راوی حدیث حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، بخاری شریف کے اندر بھی حدیث موجود ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں لوگوں کو دعوت دین دے رہے ہیں، دعوت دین کا کام لوگوں میں کر رہے ہیں، مکی زندگی ہے، ابتدائی زندگی ہے۔ ایسے ماحول میں جبکہ کعبہ کے اندر 360 بت رکھے ہوئے ہیں، لوگ لات و عزا کی قسم کھانے والے ہیں، لات و عزا کی پوجا کر رہے ہیں، لوگ غیروں سے مدد مانگ رہے ہیں، غیروں سے مرادیں مانگ رہے ہیں۔ ایسے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم مل چکا ہوتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں دعوت، لوگوں میں توحید کی روح پھونک دیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ماحول میں حالت سجدہ میں ہے، مکہ کے اوباش قسم کے سردار وہاں پر موجود ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم حالت سجدہ میں ہے، آپس میں مشورہ کرتے ہیں کہ دیکھو جو ہمیں دین بتا رہا ہے، جو ہمیں دین کے نام پر نہ جانے ہم میں بگاڑ پیدا کر رہا ہے، ہمیں باپ دادا کے دین سے دور کر رہا ہے، ابھی وہ حالت سجدہ میں ہے۔ کون ہے؟ اونٹ کی بچہ دانی وہاں پر پھینکی ہوئی ہے، لا کر کے محمد کی گردن پر رکھتے صلی اللہ علیہ وسلم،
اوباسوں میں سے اوباسوں کا سردار عقبہ بن ابی معیط اٹھتا ہے، جاتا ہے اونٹ کی بچہ دانی کو اٹھا کر کے، بمشکل اٹھاتا ہے، اٹھا کر کے لا کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر رکھ دیتا ہے۔ وہ اونٹ کی بچہ دانی اتنی ثقیل تھی، اس قدر بھاری تھی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھا نہیں پاتے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اے کاش میرے اندر وہ طاقت ہوتی، میں بچہ دانی کو اٹھانے کی طاقت رکھتا۔ سیرت پڑھیں گے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹی بچی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ کے اوپر بچہ دانی رکھی ہوئی ہے، حالت سجدہ میں ہے، فلم یرفع راسا۔ حدیث کہتی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر کو اٹھا نہیں پا رہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر دی جاتی ہے، آپ کے والد محترم حالت سجدہ میں ہے، پریشانی میں ہے، چند اوباسوں نے آپ کے والد محترم کے اوپر بچہ دانی کو، اونٹ کی بچہ دانی کو رکھ دیا ہے۔ دوڑی دوڑی جاتی ہیں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بمشکل اسے وہاں دھکیل کر کے اسے نکالتی ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر کو اٹھاتے ہیں، بد دعا دیتی ہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر تکلیف پہنچتی ہے، اس قدر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشانی ہوتی ہے، فوراً سر اٹھانے کے بعد بد دعا کرتے ہیں، اللہم علیک الملا بقریش، اللہ ان اوباسوں کو تو پکڑ لے، اللہ ان اوباسوں کو تو پکڑ لے، ان اوباسوں کو تو دیکھ لے۔ نام لے کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی کہ اللہ ابو جہل کو تو دیکھ لے، عتبہ بن ربیعہ کو تو دیکھ لے، شیبہ بن ربیعہ کو تو دیکھ لے، عقبہ بن ابی معیط کو تو دیکھ لے، امیہ یا پھر امیہ بن خلف یا پھر عبید بن خلف کو تو دیکھ لے۔ راوی حدیث حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جن کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر لیا تھا، میدان بدر میں سب کو میں نے مرا ہوا پایا، سب کو میں نے دیکھا کہ سب کے سب قتل کر دیے گئے تھے اور ان سبوں کو ایک کنویں میں لا کر کے ڈال دیا گیا تھا۔ دعوت دین یہ ایسی دعوت ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کہتی ہے، ماحول جیسا بھی ہو، ماحول جیسا بھی ہو، دعوت توحید یہ ایسی دعوت ہے جسے دینے میں ہی ماحول سازگار ہو سکتا ہے۔ قرآن کہتا ہے لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ، سورۃ القریش پڑھیں گے، لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ۔ اس کے بعد فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، لوگوں کو چاہیے کہ کعبہ کے رب کی عبادت کریں، رب کعبہ کی عبادت کریں۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ، جس رب نے بھوک میں انہیں کھانا کھلایا، وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، اور خوف سے امن میں بدل دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان آخری آیت میں فرماتا ہے کہ لوگوں اگر امن کو باقی رکھنا ہے، امن کو برقرار رکھنا ہے اور رزق کے اندر جو تنگی ہے اس کو کشادگی میں بدلنا ہے، رب کعبہ کی عبادت کریں، دعوت توحید کو اپنے سینے میں لگائیں، لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کی حفاظت کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اندر جو خوف ہے خوف کو امن میں بدل دے گا اور جو تنگی ہے اس تنگی کو کشادگی میں بدل دے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت یہ بھی کہتی ہے کہ سب سے زیادہ مشکل اور پریشانی توحید کی دعوت میں آئے گی، شرک کے خلاف آواز اٹھانے میں آئے گی۔ اس کی تائید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہوتی ہے، حدیث وعن عائشة رضی اللہ تعالی عنہ انہا قالت للنبی صلی اللہ علیہ وسلم هل اتى عليك يوم كان اشد من يوم احد قال لقد لقيت من قومك وكان اشد ما لقيت منهم اذا اردت نفسي منهم يوم العقبة اذا اردت نفسي على ابن عبد علي بن عبد كلاب فلم يجبني الى ما اردت فانطلقت وانا مهموم على وجهي فلم استفق الا وانا بقرن الثعالب فرفعت راسي فاذا انا بالسحابة قد اضلتني فنادت فإذا فيها جبريل عليه السلام فناداني إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم فناداني ملك الجبال فسلم علي ثم قال يا محمد إن الله قد سمع قول قومك لك
وانا ملك الجبال وقد بعث من ربي اليك لتأمره بأمرك فما شئت ان شئت أطبقت عليهم الأخشبين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئا. رواه البخاري في کتاب المغازی. بخاری شریف کی حدیث ہے. راوی حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کرتی ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم احد کے دن جو آپ کو پریشانی ہوئی تھی کیا آپ کی زندگی میں اس سے بڑھ کر بھی کوئی پریشانی آئی ہے؟ 2 دانت شہید ہو گئے تھے, خون رس رہا تھا, گڑھے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم گر گئے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی پریشانی کو حوالہ دیتی ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میدان احد میں, جنگ احد میں آپ کو جتنی پریشانی آئی ہے دین کے معاملے میں, کیا اس سے بڑھ کر بھی کوئی ایسی پریشانی کا دن ہے؟ کہتے عائشہ بڑی ستایا ہے تیری قوم نے, دعوت توحید کے معاملے میں تیری قوم نے بڑی ستایا ہے, بہت تکلیف دی ہے, لیکن اس سے بھی بڑھ کر پریشانی کا دن میری زندگی میں آیا ہوا ہے. عائشہ جب وہ دن یوم عقبہ کا دن ہے, یوم العقبہ, عقبہ کا دن ہے, جب میں نے عبد علی بن عبد کلال کے پاس اپنے آپ کو پیش کیا تھا, طائف کا دن. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں رہتے ہیں, دعوت توحید کھلا دعوت توحید کا اعلان کرتے ہیں. مکہ والے آپ کو کہتے ہیں یہ شاعر ہے, یہ مجنو ہے, یہ پاگل ہے, یہ دیوانہ ہے. جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب زندہ ہوتے ہیں, اسلام قبول نہ کرنے کے باوجود اسلام کے ساتھ ہوتے ہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دست و بازو ہوتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا انتقال ہو جاتا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو جاتا ہے. وہ سال عام الحزن قرار پاتا ہے, غم کا سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, غمگین ہو گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ والوں سے مایوس ہو کر کے طائف کا سفر کرتے ہیں. چلیں وہاں پر کچھ لوگ ہوں گے جو مجھے ماننے والے ہوں گے, جو میرا ساتھ دینے والے ہوں گے. حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم طائف جاتے ہیں. اسی دن کا حوالہ دیتے ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ عائشہ جنگ احد کے دن سے بڑھ کر پریشانی کا جو دن تھا وہ طائف والا دن تھا. جب میں طائف گیا, طائف والوں نے کیا کیا میرے ساتھ, وہاں کے سرداروں نے طائف کے اوباشوں کو, بدماشوں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم دعوت توحید طائف کی گلیوں میں دے رہے ہیں, اور طائف کے اوباش لڑکے, بدماش قسم کے لڑکے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھراؤ کر رہے ہیں. طائف کے سردار کی جانب سے ہی حکم ملا تھا, مارو انہیں مارو. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر مارا جاتا ہے, اس قدر مارا جاتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف کی تاب نہ لا کر کے بے ہوش ہو جاتے ہیں. دعوت توحید بڑا ہی کٹھن مرحلہ ہے. بے ہوش ہو جاتے ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے فلم اتفق الا وانا بقرن الثعالب, میں بے ہوش ہو گیا, جب مجھے ہوش آیا تو میں قرن الثعالب میں تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں بالکل غمگین تھا, غمگین چہرہ لیے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں ہوش آیا ہے. سوچ رہے ہیں جس کام کے لیے جو امید لگا کر کے میں نے مکہ کو چھوڑا اور طائف گیا, وہاں کے لوگوں نے میرے ساتھ بڑا ہی برا حشر کیا, اتنا برا حشر کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مار مار کر کے بے ہوش کر دیا. انہی پتھروں پہ چل کے جو تم آ سکو تو آؤ. دعوت توحید یہ کہتی ہے کہ انہی پتھروں پہ چل کے جو تم آ سکو تو آؤ, میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے. دعوت توحید میں آرام نہیں ہے, دعوت توحید میں آرام طلبی نہیں ہے. آرام طلب دعوت توحید کا کام نہیں کر سکتے ہیں, دین کا کام نہیں کر سکتے ہیں. دعوت توحید میں آدمی چاہے کہ اپنے آپ کو ایک اسٹیٹس اور ایک لیول پر رکھے, لوگوں کے قریب نہ جائے, لوگ ہمارے دشمن نہ ہو, اپنے ہمارے اپنے رہے اور دعوت پھیلتی رہے. نہیں, یہ سب سے بڑی خامی ہے.
دعوت توحید میں اپنے غیر ہو جاتے ہیں، جی اپنے غیر ہو جاتے ہیں۔ دعوت توحید میں آدمی کبھی کبھار اکیلا پن محسوس کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی کا حوالہ دیتے ہوئے کہتے ہیں فانطلقت وانا مہموم علی وجہی، میں غم زدہ چہرہ لے کر کے چلا، میں کیا دیکھتا ہوں کہ اچانک ایک بادل ہے۔ جب میں غور سے دیکھتا ہوں تو جبریل علیہ السلام ہے، کوئی بادل نہیں ہے، وہ جبریل علیہ السلام ہے، کوئی بادل نہیں ہے۔ کیا کر رہے ہیں؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ قد سمع قول قومک وما ردوا علیک، طائف والوں نے آپ کے ساتھ جو برا سلوک کیا ہے اللہ تبارک و تعالی نے مکمل طریقے سے دیکھا ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم طائف والوں نے آپ کے ساتھ اتنا برا حشر کیا ہے، اتنا برا سلوک کیا ہے کہ پہاڑ کے فرشتے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیج دیا ہے تاکہ پہاڑ کے فرشتے کو آپ جو بھی حکم دیں گے وہ فرشتہ کرنے کے لیے تیار ہوگا۔ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ طائف والوں نے کس قدر تکلیف دی تھی۔ اتنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا تھا کہ رب کا قہر بھی جلال میں آ گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب کے فرشتے کو بھیج دیتا ہے کہ جا، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان طائف والوں سے بدلہ لینا چاہتے ہیں، فرشتے بدلہ لینے کے لیے حاضر ہیں، حکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو۔ پہاڑوں کے فرشتے حاضر ہوتے ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آپ کی مدد کے لیے بھیجا ہے، لِتَأْمُرَنِي بِأَمْرِكَ فَمَا شِئْتَ۔ بتائیے آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ کو ستایا گیا ہے، آپ کو مارا گیا ہے، آپ کو تکلیف دی گئی ہے، آپ کو پریشان کیا گیا ہے، آپ کو لہو لہان کیا گیا ہے، آپ کو بے ہوش کر دیا گیا ہے، کوئی جرم نہیں، جرم صرف اتنا ہے کہ آپ تو لوگوں کو اللہ کی جانب بلا رہے تھے، آپ تو لوگوں کی کمر پکڑ کر کے جہنم سے بچا رہے تھے اور جنت کے راستے میں لگا رہے تھے، اتنا ہی آپ کا جرم ہے۔ بتائیے ان شئت اطبقت علیہم الاخشبین، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم طائف ان دو پہاڑیوں کے بیچ میں ہے، اگر آپ کا حکم ہو ان دو پہاڑیوں کو ملا دو تاکہ طائف والے پس کر کے رہ جائیں، انہیں کوئی نام لینے والا نہ ہو، انہیں کوئی یاد رکھنے والا نہ ہو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرشتے سے بات کر رہے ہیں، فرشتے کا نام حکم دیجئے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مغموم چہرہ لیے ہوئے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو کر کے ہوش میں آئے ہوئے ہیں، مدد کے لیے فرشتے موجود ہیں۔ کیا فرماتے ہیں؟ نہیں، چھوڑ دیجئے، بدلہ مت لیجئے۔ کن کے لیے؟ جن لوگوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مار کر کے بے ہوش کر دیا، فرشتے سے کہہ رہے ہیں چھوڑ دیجئے، بدلہ نہیں لینا ہے۔ جن لوگوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا مذاق اڑایا، فرشتے موجود ہیں، چھوڑ دیجئے۔ کیوں؟ بل ارجو ان یخرج اللہ من اصلابہم، مجھے امید ہے یہ نسل اگر ایمان نہیں لاتی ہے، اس کے بعد جو نسل آئے گی وہ ایمان لائے گی۔ من یعبد اللہ وحدہ لا یشرک بہ شیئا، اور اس کے بعد جو نسل آئے گی وہ اللہ ہی کی عبادت کرے گی اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائے گی۔ تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خواہش کو پورا کیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خواہش کی تکمیل رب کی جانب سے ہوئی۔ سن 15 ہجری میں ہندوستان کے اندر بمبے کے جو ساحلی علاقے ہیں ادھر سے جو اسلام ہندوستان میں سب سے پہلے آتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو جاتی ہے سن 15 ہجری میں، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 5 سال بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں 10 سال رہے، ہجری مدینہ میں آنے کے بعد ہجرت کر کے مدینہ میں آئے، وہاں سے ہجری سال اسے کہا جاتا ہے۔ 10 سال رہے تو 10 ہجری، اس کے بعد سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت، مختصر خلافت 2 سال خلافت رہتی ہے، اس کے بعد سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت عمر، دور عمر میں 2 صحابی جن دونوں کا تعلق طائف سے ہوتا ہے،
عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حکم بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھاری بیڑا تیار کرتے ہیں اور ایک روایت کے مطابق اپنے بھائی حکم بن ابی العاص کو ممبئی کے ساحلی علاقے میں داخل ہونے کا حکم دیتے ہیں. اور ایک روایت کے مطابق کہ پہلے عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بحری بیڑا تیار کر کے خود ہندوستان میں اسلام کو لے کر کے آتے ہیں. بہرحال دونوں بھائی حکم بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں بھائیوں کا ہندوستان کے اندر اسلام کو لے کر کے آنا ہوتا ہے. کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہوتی ہے بل ارجو ان یخرج اللہ من اصلابہم من یعبد اللہ وحدہ لا یشرک بہ شیئا. چھوڑ دو، مت مارو، بدلہ مت لو، مجھے امید ہے یہ قوم نہیں، اس کے بعد جو قوم آئے گی وہ ضرور اسلام کو قبول کرے گی، ایک اللہ کی عبادت کرے گی اور شرک کے خلاف آواز کو بلند کرے گی. اور ان دونوں صحابہ کا تعلق قبیلہ ثقیف اور یہ ثقیف صاحب کے اندر موجود ہے. لہذا دعوت دین بہت اہم معاملہ ہے. اسی لیے امت محمدیہ سے کہا گیا ہے، کیا کہا گیا ہے؟ حدیث وعن حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدہ لتأمرن بالمعروف ولتنہون عن المنکر او لا یشکن اللہ ان یبعث علیکم عقابا منہ ثم تدعونه فلا یستجیب لکم. رواہ ترمذی فی ابواب الفتن. ترمذی شریف کی حدیث ہے. امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو کتاب الفتن کے اندر نقل کیا، یعنی فتنے والے باب میں، آزمائش والے باب میں. یعنی یہ کام اگر نہیں کریں گے تو فتنے کا شکار ہونا پڑے گا زندگی میں، آزمائشوں کا شکار ہونا پڑے گا زندگی میں. راوی حدیث حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدی، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، لتأمرن بالمعروف ولتنہون عن المنکر، تم ضرور اچھے کاموں کا حکم دو گے، معروف کاموں کا حکم دو گے اور منکر سے روکو گے. دعوت کے دو پہلو ہیں. ہر سکے کے جس طرح سے دو پارٹ ہوتے ہیں، دعوت کے بھی دو پارٹ ہیں. اچھے کاموں کا حکم دینا، برے کاموں سے روکنا. معاشرے اور سماج کے اندر برائیاں ہیں، اس کے خلاف تقریریں نہ ہو، اس کے خلاف دعوت کا کام نہ ہو، صرف اچھائیوں پر ہی دباؤ نہیں. وہ دعوت دینے والا یا تو دعوت دین سے نابلد ہے یا تو وہ دائی ڈرپوک ہے. لتأمرن بالمعروف ولتنہون عن المنکر، تم ضرور اچھے کاموں کا حکم دو گے اور برے کاموں سے روکو گے. جس ماحول میں دعوت کا کام ہوگا وہاں پر جو برائیاں ہوگی اس کو اجاگر کرنا، شریعت کے خلاف اس برائی کو عام کرنا، اس کی حقیقت کو بیان کرنا، اس کی سنگینی کو بیان کرنا، یہ دعوت ہے. اچھائیوں کو بیان کرنا. اگر ایسا نہیں کرو گے، اگر ایسا نہیں کیے، دعوت کا کام نہیں کیے، شریعت کے مطابق دعوت کا کام نہیں کیے، کیا ہوگا؟ او لا یشکن اللہ ان یبعث علیکم عقابا منہ، اگر ایسا نہیں کرو گے تو اللہ تبارک و تعالی عذاب کو نازل فرمائے گا، مصیبتوں کو نازل فرمائے گا، پریشانیوں کو نازل فرمائے گا. ثم تدعونه فلا یستجیب لکم، دعا کرو گے اللہ تعالیٰ پریشانی سے بچا لے، عذاب سے بچا لے، دکھ سے بچا لے، بے چینی سے بچا لے، فلا یستجیب لکم، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری دعا کو نہیں سنے گا. کیوں؟ دعوت نبی کو چھوڑ دینے کی وجہ سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ایک اہم یہ درس ملتا ہے، ایک اہم یہ پیغام ملتا ہے کہ جہاں بہت سارے دعوتی دروس ہوں گے ان میں دعوت توحید سب سے اہم مرحلہ ہے، پہلا مرحلہ ہے. اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمیں یہ پیغام دیتی ہے. بقیہ آئندہ انشاءاللہ دعا کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں جانتے ہوئے سیرت رسول کو اپنے زندگی میں لا کر کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. پروردگارا جو لوگ سیرت رسول سے دور ہیں انہیں سیرت رسول سے قریب ہو کر کے بقیہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. پروردگارا جو لوگ قرآن و حدیث کے حامل ہیں پروردگارا انہیں بقیہ زندگی حامل قرآن و سنت بن کر کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. پروردگارا جو لوگ قرآن و حدیث سے دور ہیں، بدعت و خرافات کے شکار ہیں پروردگارا تو انہیں بدعت و خرافات سے دور ہوتے ہوئے قرآن و سنت سے قریب ہو کر کے اپنی زندگی میں قرآن و سنت کو بتاتے ہوئے
زندگی گزارنے کو توفیق عطا فرما آمین. پروردگار ہم میں سے جو پریشان حال ہیں تو ان کی پریشانی کو دور فرما, جو بیمار ہیں تو انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما, جو مقروض ہیں پروردگار تو ان کا قرض ادا کر دے. پروردگار جن لوگوں نے تیرے گھر کی تعمیر میں بڑھ چڑھ کر کے جائز پیسے کے ذریعے حصہ لیا ہے, پروردگار ان کے پیسوں کو تو قبول فرما اور مزید تیرے گھر کی تعمیر میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لینے کی توفیق عطا فرما آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک الرؤوف الرحیم.